Imran Khan. میرے پاکستانیوں، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کو جشن آزادی مبارک۔ اور آج کا جو پروگرام ہے، جو جشن آزادی اسپیشل جو پروگرام ہے، اس میں ہم نے ایک بہت ہی خاص گیسٹ کو مدعو کیا ہے۔ ہی از ناٹ فرام دا پی ٹی آئی لیڈرشپ، اور جیسا کہ ہم پہلے بھی ایسا کر چکے ہیں کہ ہم لیڈرشپ کے علاوہ بھی کچھ اور لوگوں کو ہم نے اس پروگرام میں لیا ہے۔ تو آج کی جو ہمارے مہمان ہیں ان کا میں تعارف جتنا کرواؤں گا اتنا زیادہ probably the program is going to go on and on with that. So without any further delay, I'm going to take my guest with me. آفتاب اقبال صاحب is with me right now. السلام علیکم آفتاب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام جی، وعلیکم السلام، تھینک یو جی آفتاب اقبال صاحب، میرا پہلا سوال جو ہے نا، میں I mean cut right to the chase، وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں، میں اس پر آتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کیسے ہیں؟ اور میں جب پوچھتا ہوں کہ آپ کیسے ہیں، تو میرا مطلب آپ کیسے ہیں سے مراد ہے کہ آپ ملک میں نہیں ہیں، ملک سے باہر ہیں۔ وی نو واٹ ہیپنڈ، پی ڈی ایم کی حکومت میں کیا کچھ ہوا، آپ کے ساتھ کیا ہوا پرسنلی طور پر، آپ اپنی مرضی سے باہر ہیں یا کہ آپ کو جانا پڑا؟ دیکھیں، اس کا جواب ہاں میں بھی ہے اور نہ میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے پی ڈی ایم حکومت سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ مجھے پی ڈی ایم کی طرف سے، کیونکہ جو ان کا بیسٹ شاٹ تھا وہ انہوں نے کھیل لیا تھا، مجھے گھر سے اٹھا کے گرفتار کر کے ایک انتہائی بھونڈی سی بات کر کے کہ جناب یہ اس دن 9 مئی کو وہاں پہ موجود تھے اور وہ جیو فینسنگ میں آ گئے۔ عقل کے اندھو، تم میری کوریج دیکھ لو، میرے ویلاگز دیکھ لو، میں وہاں پر کوریج کر رہا تھا۔ وہ جب پتا چلا بعد میں، وہ ٹھیک ہے جی ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اور کچھ زیادہ دیر یہی وجہ ہے کہ مجھے زیادہ دیر انہوں نے رکھا نہیں تھا، لیکن اس سے ایک تبدیلی آئی تھی اس واقعے سے۔ میں نے اس واقعے کو بڑا بردباری سے جھیلا تھا۔ میں نے اس واقعے کو، میں نے بڑی دفعہ کہا ہے، لوگ کئی دفعہ بات پہ یقین نہیں بھی کرتے کہ یار ایسا بھی کیا آفتاب صاحب جو مبالغہ کر رہے ہیں۔ بالکل مبالغہ نہیں تھا۔ میں نے اللہ کا کروڑ بار شکر ادا کیا اس بات پہ کہ یا اللہ، تو نے مجھے یہ ایکسپیرینس عطا کیا ہے۔ اپنے ٹوائلائٹ زون میں داخل ہو چکا ہوں میں اب ایز اے صحافی، میں تو اب پراپر صحافی بھی نہیں رہا، کیونکہ جو انرجی صحافی میں ہونی چاہیے، نہ وہ انرجی ہے میرے میں، نہ وہ ٹائم ہے، نہ وہ ٹیمپرامنٹ ہے۔ لیکن میرے اس ٹوائلائٹ زون میں تو نے مجھے وہ ایکسپیرینس دلوایا جس کی میں خواہش کر سکتا تھا ایک نوجوان صحافی کے طور پہ۔ ایک بات 2 کروڑ دفعہ میں اس کا شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ تو نے قدم قدم پر مجھے حوصلہ دیا، ہمت دی، اور جو ہتھ کنڈے، جو حربے مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے کیے جا رہے تھے، میں ان سے باقاعدہ گین کرتا رہا کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، اچھا یہ بھی ہوتا ہے، یہ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ تو میرے لیے وہ آئی اوپنر زیادہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی، خدا میرا گواہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی میں نے کوئی یہ سوچا ہو کہ یار یہ کیا مصیبت طاری ہوگی ہے میرے پہ، یہ میں نے کیا یہ معاملہ کر لیا ہے، مجھے سچ کی کتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے، مجھے میری نیند اب کیسے پوری ہوگی، میرا فلاں کیسے ہوگا۔ میرا کمفرٹ زون بڑا عجیب و غریب ہے، تو میں بہت سارے معاملات، بہت ساری علائشوں کے ساتھ رہتا ہوں، یعنی لگژری ہے۔ لگژری سے مراد ہے کہ میں سخت اندھیرا کر کے سوتا ہوں، ایک خاص حد تک پنکھا چلا کے سوتا ہوں، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، ایک خاص ٹھنڈا، ایک لوک وارم واٹر مجھے چاہیے ہوتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو کہ مجھے احساس ہوا کہ بڑی ہلکی، رقیق، چھوٹی، سفلی اور دنیاوی چیزیں یہ ہونی نہیں چاہیے، بندے کی کمزوریاں ہیں۔ تو میرے رب نے مجھے اس کو فیس کرنے کی نوبت ہی نہیں آنے دی، سوائے اس کے کہ میرا روزہ ایک تھوڑا سا مجروح ہوا تھا کہ جس دن میں مطلب I was fasting that day۔ یہ کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ میری اتنی شاندار انٹریکشن ہوئی 1-2 آفیسرز کے ساتھ وہاں پہ، جو مجھے انٹروگیٹ کر رہے تھے۔ انٹروگیٹ بھی کیا، وہ صرف میرے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے، سچی پوچھیں تو ایک ایک انچ، ایک ایک لمحہ دن کا
उस पूरी एक्टिविटी का मैंने एंजॉय किया, मां सिवाय वो जो एक अजियतनाक तरीका था ना मेरे बेडरूम में जब कोई बंदा दाखिल हुआ, तो वो मैंने बिल्कुल एंजॉय नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। जब मुझे गाड़ी में बिठाकर मुझसे मेरे पासवर्ड्स मांगे गए फोन के, वो मैंने बिल्कुल एंजॉय नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नई बात है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब भी वही है। मजे की बात है कि मैं 50 दफा अनाउंस कर चुका हूं, टीवी पे बता चुका हूं, वही मेरे पासवर्ड्स हैं, कोई उनमें तब्दीली नहीं आई। इसलिए कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा होता ही नहीं। ये चोंचले, ये लक्षण, ये हरकतें उस दौर में शुरू हुई जब बुतसाजी ही छोड़ चुके थे, जब वो पत्थर हुआ वाला हिसाब है। तो उसमें मैं छोटी सी गुजारिश कर दूं कि एक ये हुआ कि मैंने महसूस किया कि पाकिस्तान मेरे बगैर रह सकता है। मैं बड़ा सोचता था ना कि पाकिस्तान के बगैर मैं नहीं रह सकता और पाकिस्तान भी मेरे बगैर नहीं रह सकेगा। जब मैं अमेरिका से वापस आया तो उस वक्त मेरी सोच यही थी, जब मैं बहुत यंग था। चुनांचे इस वाक्य के बाद मुझे थोड़ी देर और सोचने का मौका मिला और मैंने अपने आप को इंटरनेशनलाइज करने की ठान ली। एक बात ये, यहां तक वो फस्तायत हुकूमत, उसकी वो चीज शामिल नहीं जो आपने पूछा ना कि आप उसकी वजह से गए, तो यहां आने में कोई रोल शहबाज शरीफ हुकूमत का, किसी इस्टेब्लिशमेंट का कोई कुछ नहीं था। सिर्फ ये था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में शामिल बाज गुमाश्तों ने, बाज उसके जो वो होते हैं ना निचले लेवल के चमचे चमाटे, उन्होंने मुझे कमर्शियली नुकसान पहुंचाने की शदीद कोशिश की। तो मैंने ये बीड़ा उठाया था कि इस शो ने, अल्लाह ने मुझे इस शो की वसातत से बहुत शोहरत दी, इज्जत दी, दौलत दी, सारा कुछ दिया, अपनी पहचान करवाने का एक बड़ा वसीला बनाया। तो मैं इस शो को डूबते इतनी आसानी से नहीं देख सकता। मैं लास्ट डिच एफर्ट जरूर करूंगा कि मेरा शो डूबने से बच जाए, कुछ देर और निकाल जाए। चुनांचे आप कह सकते हैं कि मुझे यहां आने में इनका रोल किसी हद तक था, लेकिन किसी के डर से नहीं आया। मैं अगेन कह रहा हूं कि अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूं कि ना मुझे डर था, ना है, ना उस वक्त एक रत्ती बराबर भी। आपके सामने ही है, वरना को मुझे ईसीएल में डाल देते। कोई ऐसी वो क्या वो हो सकती थी, कतन नहीं थी। चुनांचे मैं एंजॉय कर रहा हूं यहां पर, और मैंने ठीक फैसला किया था कि पाकिस्तान, यूएई और यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, चारों जगहों पे ये शो चलेगा इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे मलिक साहब, आप देखेंगे कि इसके लोगों में छोटा सा एक परचम आता है, वो चेंज होता रहेगा, कभी पाकिस्तान का, कभी यूएई का, कभी कनाडा और कभी इंग्लैंड का। जी अच्छा, मैं आपसे ना, आपने कहा मैं सहाफ़ी नहीं रहा, लेकिन हम तो, आप बहुत बाखबर वो हैं, और मैं आपसे ना एक सवाल पता है क्या करूंगा। हम बड़ी देर से आपको देख रहे हैं, बहुत देर से हम आपको देख रहे हैं, राइट? आपको वो बैक इन द डे में 10-12 तो 14 साल भी पीछे चले जाएं, जब से आपने ये शुरू किया, जो एक नया ट्रेंड इस मुल्क में शुरू किया। और अगर हम उस ट्रेंड में बैठे होते आपके वाले शो में, तो आपने कहा मैं किससे कहानियां सुना रहा था पुलिस वालों को, तो मैं कहता कि आप उनकी उर्दू भी ठीक कर रहे थे कि नहीं। अगर मैं आपके शो में होता तो मैं आपसे जरूर ये पूछता। लेकिन मेरा सवाल ये है, आप बहुत ज्यादा ये कहते रहे कि शहबाज शरीफ के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में बहुत अच्छी खुशगुमानी आप में थी, और रखते रहे आप इनके बारे में, जो कि जाहिर है आपका हक है। ये 16 महीने में जो आपने देखा कि तमाम की तमाम जमातें एक मुरब्बा मिलकर जो उन्होंने मुल्क के साथ किया, फस्तायत, दहशत, रियासती दहशतगर्दी, ये तमाम चीजें तो हैं, मुआशरत के साथ जो कुछ हुआ, आपकी क्या अभी भी राय इस तरह की है, या कि अब थोड़ा मुख्तलिफ हो चुका है? यानी सवाल जरा मुझे वन लाइन बता दें कि क्या सवाल है। यानी कि आप ये कहते थे कि ये लोग जो हैं काफी बेहतर लोग हैं, बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये हमने आपसे सुना हुआ है इस तरह की बात। नहीं, ये उस दौर की बात है, उस दौर की बात है जब इन्हें मौका मिला था काम करने का। मैं इनका काम देखा करता था, हमेशा कहता था कि एक एडवांटेज ये है कि इनका बड़ा भाई वजीर आजम है, तो लामहला ये इतनी स्ट्रेंथ में है कि ये अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अब मामला जब सारी कलई खुली है, तो अंदर से इनकी असलियत बाहर आ गई। मैं पहले भी कह चुका हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने, ये मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं मलिक साहब, अगर कहीं और रजिस्टर नहीं हुआ तो शायद आपके इस इंटरव्यू में हो जाए, कि सबसे पहला सहाफी जिससे राब्ता, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, राब्ता किया गया था फ्रॉम द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वो मैं था। कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने
ریکویسٹ کی ہے کہ آپ عمرہ پہ ان کے ساتھ جائیں گے. ٹھیک ہے جناب. جس پر میں نے صاف انکار کیا تھا, معذرت کی تھی, اور یہ کہا تھا, یہ بھی نہیں کہا تھا کہ نہیں سوری میں بزی ہوں, میں آج کل یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا تھا کہ آپ کا مجھے بلانا بنتا ہی نہیں, اور میں حیران ہوں کہ آپ کے ساتھ کون جائے گا. وہ بعد میں میری حیرت جو ہے وہ رفع ہوگی یہ دیکھ کر کہ کافی سارے تیار ہو گئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اتنے جوگے تھے, اور شہباز شریف صاحب کو بھی پتا تھا, ان کے ساتھیوں کو بھی پتا تھا کہ یہ ایک 2 نمبر حکومت ہے, یہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے جو ایک جھوٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ لائی گئی ہے, اور ایک جھوٹ پھر ڈومینو ایفیکٹ کی طرح چلتا جاتا ہے, پھر اس کے ساتھ 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں, اور اس میں پھر خوف جو ہے, دہشت جو ہے نا, وہ ایک رہتی ہے پکڑے جانے کی, ناکام ہو جانے کی. تو آپ اس دہشت سے بچنے کے لیے پھر مظالم بھی ڈالتے ہیں, پھر آپ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں, پھر آپ ظلم کرتے ہیں, پھر آپ کرتے چلے جاتے ہیں, بلڈوز کرتے ہیں چیزوں کو. تو وہ سب کچھ ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ تم اڑ کر بھی دکھا دو, جو کام میں نے نہیں ہونے دینا نہیں ہونے دینا. تو وہ ڈسکریڈٹ لے کر یہاں سے تشریف لے گئے ہیں. میرا نہیں خیال کہ تاریخ میں کبھی اتنی بے ہنگم, بےہودہ, بے تکی, بے وقت اور بے نوا حکومت آئے گی. یہ بدترین مثال تھی. اچھا افتاب صاحب, اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں اسی کانورسیشن کو, اور اب میں پی ڈی ایم ہی کہوں گا, میں ظاہر ہے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کسی کی بات نہیں کروں گا, کیونکہ یہ پورا پی ڈی ایم کی ہی بات کریں گے. پی ڈی ایم کا دور حکومت تھا, وہ ہمارے سامنے تھا. اب وہ اب ہمارے پیچھے رہ چکا ہوا ہے. اب نگران وزیر اعظم بھی آ چکے ہیں, نگران حکومتیں ہیں 2 صوبوں میں, اور سندھ میں بھی نگران حکومت آنے لگی ہے, وغیرہ وغیرہ کی تمام چیزیں. آپ کو لگتا ہے کہ حالات اب بہتری کی طرف جائیں گے؟ کیونکہ پہلے تو بہت ایزی تھا یہ کہنا کہ یہ پی ڈی ایم کروا رہی ہے یا یہ کروا رہا ہے. کچھ لوگ ہم سے اختلاف کرتے تھے, نہیں آپ لوگوں کی خام خیر ہے, پی ڈی ایم نہیں کوئی اور کروا رہا ہے. لیکن اب جب کہ پی ڈی ایم نہیں ہے اور نگران حکومت ہے, ڈو یو ریئلی تھنک کہ things are going to move forward, مطلب پازیٹیو سائڈ؟ میں اتنا زیادہ تو نہیں جانتا ہوں یہ جو نئے احباب ہیں, لیکن ایک مثال آپ کو دوں گا, پہلے میں اپنے شو میں دے بھی چکا ہوں, لیکن یہاں میں اس گاڑی کے اس میک کا نام نہیں لیتا. ایک گاڑی ہے پاکستان میں, بڑی بیچاری پٹی ہوئی گاڑی, اور وہ مسائل کا ایک ملغوبہ ہے وہ گاڑی. تو کہتے ہیں کہ جس نے بھی وہ کسی نے کہا کہ میں نے یہ گاڑی بیچنی ہے, اور میں بتاؤ کون سی اور لوں. اس نے کہا اس کے علاوہ جو گاڑی بھی لے لو گے وہ اس سے اچھی ہوگی. تو جو حکومت بھی آئے گی, بھلے سے کتنی ہی نااہل کیوں نہ ہو, کتنی ہی شفاف کیوں نہ ہو, ملک صاحب وہ گزشتہ حکومت سے کئی گنا بہتر ہوگی. میں کاکڑ صاحب کو زیادہ جانتا تو نہیں ہوں, لیکن کاکڑ صاحب ان سے بہتر ہوں گے. کم از کم اپنے ناموس کے لیے وہ پوری کوشش کریں گے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں, تھوڑی دیر 2 سال بھی ہو سکتی ہے, 6 ماہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن میں تاریخ میں کوئی اور کچھ نہیں تو کچھ سجدہ سہو بھی کر لوں, کچھ ایسا کر لوں کہ مجھے قدرے بہتر لفظوں سے یاد رکھا جائے. تو وہ ان سے بہتر ہی ہوگی, ریسٹ ایشورڈ. چلے اگر ہم ایک جو ہے نا پچھلے 15-16 ماہ میں جو کچھ ہوا ہے, آپ یو اے ای میں ہیں, آپ اس کے علاوہ بھی خیر آپ کا ایکسپوجر ہے, آپ بیرون ملک پاکستانیوں کے ساتھ کا انٹریکشن رہتا ہوگا, اس کے علاوہ بھی آپ بیرون ملک جاتے ہوں گے, اور وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں. لیکن ان 16 ماہ میں جو ہوا نا آفتاب صاحب, وہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں میں نا امیدی بہت زیادہ پھیل گئی ہے. لوگ نا امید اس طرح سے ہو گئے ہیں, ڈس اپوائنٹ ہو گئے ہیں, اور سو مچ سو کہ یہاں تک لوگ کہنے لگ گئے کہ جو 14 اگست ہے یہ ہم کیوں منائیں, اور اس کا کیا مقصد ہے کہ اگر ہم آزاد ہی نہیں ہیں. ہاں لوگ کہتے ہیں, میں نے سنا, بلکہ یہاں لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے, لوگ بھی تو ریئیکشنری ہو جاتے ہیں نا. میں نے لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا جی ہم ریمیٹنس کیوں بھیجیں, تو آزادی کیوں منائیں, کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی ایگو ہرٹ ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, جو کچھ ہو رہا ہے, اور جو کچھ آئندہ ہوتا نظر آتا ہے, اس پر یہ ریئیکشن ان کا بنتا ہے. میں نے آج بھی ایک تقریر کی ہے یا یوم آزادی کے سلسلے میں. بائی دا وے کل میں اپنے فورم سے اپنی پارٹی کہہ رہا ہوں, اپنی کمپنی کی طرف سے پارٹی تھرو کر رہا ہوں یوم آزادی کی.
मैंने सोचा है और लोगों को बताया भी है, बताने की कोशिश की है कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें खुदा की कसम पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं। पाकिस्तान तो बेचारा विक्टिम है। पाकिस्तान तो वो माँ है जिसे जबरदस्ती बीमार कर दिया गया गलत दवाइयां दे दे के, तो इसमें उसका क्या कसूर है? अगर कसूर है तो हमारी नाअहलियों का है, हमारे पुरखों की नाअहलियों का है, हमारे बाद आने वाले यंगस्टर्स की नाअहलियों का है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये मुबर्रा नहीं हो सकते यंगस्टर्स, ये अपनी नातजुर्बाकारी की वजह से ये बाज ऐसी हरकतों का इर्तिकाब कर चुके हैं कि जो हमें बहुत भारी पड़ी हैं, बड़ी महंगी पड़ी हैं। ये नहीं होना चाहिए था। जो सिलसिला हुआ, जो जिस तरह का मामला पूरी दुनिया को पता है कि 9 मई को जो हुआ वो सख्त नुकसानदेह, इनकी अपनी पार्टी के लिए सख्त नुकसानदेह था। और मैंने वो फुटेज भी चलाई है, अगर आपने नहीं देखी तो एक दफा देखिएगा उस दिन वाली मेरी कवरेज, जिसपे एक नौजवान मेरे साथ लड़ा, फिर एक खातून मेरे साथ लड़ी, फिर उसका शौहर, एक बेचारा बेनवा सा शौहर था जिसकी कोई से नहीं थी, वो सिर्फ अपनी बीवी का ड्राइवर लग रहा था ज्यादा से ज्यादा, वो मेरे साथ आके लड़ पड़ा कि आप, मेरी बेगम ने आपसे ये जो जेन्युइन एक बात की है, तो आप कैसे लोगों को मना कर रहे हैं कि आप कोर कमांडर के घर ना जाएं, आप तो इनकी पूरी किए किराए पे पानी फेर रहे हैं। तो मैंने उसकी शक्ल देखी और मैंने कहा कि ये गधों वाली बातें कर रहा है, बेवकूफों वाली बातें कर रहा है। इसको क्या पता कि इसकी अहमक बीवी और ये खुद क्या करने जा रहे हैं और इसका शाखसाना क्या होगा। तो 2-3 जगहों पे उसने मेरी बाकायदा झड़प हुई, एंड आई एम ग्लैड कि उस कवरेज में वो सारी झड़पें मेरी शामिल है। वो चली, बाद में पता नहीं एडिट होगी कि नहीं, मुझे तो फिर उसके बाद पता ही नहीं चला। जी बोलिए। तो मैं समझता हूं कि यौम आजादी मनाने में कोई हर्ज नहीं है। हम यौम आजादी मनाएं, पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, और आज भी सड़कों पर जो ऐलान होता है हिंदुस्तान में कि आखिरी वार्निंग दी जा रही है हिंदू दुकानदारों को, सिख दुकानदारों को, कि मुसलमानों को फौरन नौकरी से निकालें वरना हम तुम्हारा नाम गद्दारों की फहरिस्त में शामिल करेंगे। ये हर दूसरे तीसरे दिन आप देखते हैं। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, और अभी आप देखिएगा पंजाब में जो कुछ होगा, मिजोरम और नागालैंड में जो कुछ होगा, आप देखते रह जाइएगा कि वो इंडियन ड्रीम किस तरह टार्निश हुआ है। तो वो सारा कुछ यहाँ पे भी होता, लेकिन अल्लाह ने हमें आजादी दी, हमारी नाअहली है कि हम उसकी कदर ही नहीं कर सके, और आज भी नहीं कर रहे। नहीं बिल्कुल ठीक है, इससे बेहतर जवाब शायद मुमकिन भी नहीं है। और यही और ना सिर्फ ये, बल्कि खान साहब ने जेल से जो पहला पैगाम दिया नई पंजूता के साथ जो मीटिंग में, और मैं आपको ये बता दूं, मतलब मैं जाहिर है इस पार्टी में थोड़ा बहुत मतलब सोशल मीडिया के लिहाज से और वगैरह वगैरह हूँ, मैं आपको ये बता दूं कि हमारी बहुत ज्यादा तैयारियां 14 अगस्त के हवाले से थी। 13 अगस्त की शाम को खान साहब ने खिताब करना था, 12 अगस्त का भी प्लान था, 14 अगस्त का भी प्लान था, तो हमारी बड़ी धूमधाम से तैयारी थी। और खान साहब ने भी इस बारे में जेल से जो पैगाम दिया नहीं पंजूता साहब को, वो भी एक था। लेकिन चूंकि हम एक जनरल पब्लिक क्वेश्चन ले रहे हैं कि मतलब जनरली लोगों में बहुत ज्यादा मायूसी है, और 9 मई की भी जहां तक बात रही, हम बार बार कह चुके हैं कि जो आतिशज़दगी और इस तरह की चीजें हैं, उसको तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता, मां सिवाय इसके कि जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट है। अच्छा, हम जरा मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, आफ्ताब इकबाल साहब, 200 मुकदमात हैं, खान साहब इस वक्त जेल में है, पार्टी लीडरशिप या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साइड पर हो गई है, आधी से ज्यादा जो है वो अंडरग्राउंड है, कुछ लोग डरे हुए बहुत ज्यादा हैं, राइटली सो डरे हुए हैं। 10,000 से ज्यादा कारकुनों को उठाया गया, अभी भी 2,000-3,000 जेलों में है, 3-4 दिन पहले भी छापे मारे गए, ये तमाम चीजें हो रही हैं। अवामी मकबूलियत आपके सामने है, इस तरह की मकबूलियत शायद किसी जमात को नहीं मिली। एक रिफ्ट है, एक साफ किस्म की, वो हम सब जानते हैं। अब इन हालात में से निकला कैसे जाए और आगे कैसे बढ़ा जाए? आगे तो निकलना है, बढ़ना तो है। देखिए जी, आप दरख्त उगाना चाहते हैं तो वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप बीज डालें, आप उसकी आबियारी करते रहें, गोडी करते रहें, दरख्त तो दरख्त होता है, वो नेचुरल प्रोसेस है, वो उग जाएगा। ट्रेजेडी है कि आप बरगद का दरख्त गमले में उगाना चाह रहे हैं, वो मुमकिन नहीं है, इस तरह नहीं होगा। अगर इमरान को नीचा दिखाना है, इमरान के 14 तबक बल्कि 28 तबक रोशन करने हैं, इमरान को छठी का दूध याद दिलाना है, तो वो कोई ऐसे मुश्किल काम नहीं। वो तो आपने आधे से ज्यादा कर लिया है, उसको मतलब उसको दिन में तारे तो नजर आ चुके हैं, उसकी पार्टी को भी नजर आ चुके हैं। लेकिन सवाल ये कि इससे आप निकालना क्या चाहते हैं, इससे चाहते क्या है? क्या इमरान इस तरह ये सब कुछ करके, नंबर 1, इमरान की मकबूलियत कम हो जाएगी? नहीं। इमरान डर के चुप हो जाएगा?
نہیں. یہ دونوں چیزیں چلو سمجھے فروئی ہیں، ایک سائڈ پہ کر دیں. کیا ملک واپس پٹڑی پر آ جائے گا، معیشت درست ہو جائے گی؟ نہیں نہیں نہیں. تو پھر آپ کیا چاہ کیا رہے ہیں؟ یعنی آپ توپ کے ساتھ مچھر مار رہے ہیں. ایک بڑا بےہودہ سا لطیفہ مجھے یاد آ گیا. اگر میں اپنے کالمز میں تو اس طرح کی چیزیں بڑی فٹ کر دیتا تھا، شو میں بھی کر دیتا ہوں، لیکن اگر آپ کی جو ڈیسنسی ہے وہ اس کی اجازت نہ دے، ایستھیٹکس اجازت نہ دے، تو اسے ایڈٹ کر دیجیے گا. بڑا سیدھے سیدھی سی بات ہے، میں یوفیمائز کر دیتا ہوں. ایک آدمی کہتا ہے کسی کو غصے میں، کہتا ہے میں تھپڑ مار کر تمہارا پیشاب نکال دوں گا. وہ حیرت سے اسے دیکھتا ہے، کہتا ہے یار اگر میں سائڈ پہ ہو کے خود ہی پیشاب کر دوں تو تھپڑ تو نہیں مارو گے نا پھر مجھے. تو اگر تو اس کا پیشاب نکالنا مقصد تھا، اگر اس کو کوئی اس طرح کر کے وہ مقصد تھا، تو وہ تو پورا کر لیا آپ نے، لیکن اس سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو یہ ہے وہ سچویشن کہ یہ سارا تردد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ عمران کو نیچا نہیں دکھا پائے، کیونکہ وہ نیچا تب دکھاتے اگر وہ ٹوٹ جاتا، وہ ہاتھ کھڑے کر لیتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کی مقبولیت کم ہو جاتی، سوال ہی پیدا نہیں ہو، نہ ہی اس کا امکان ہے. اور معیشت مزید زبوں کا شکار ہے. تو اس کا مقصد یہ مطلب یہ ہوا کہ آپ نے حاصل اصول کچھ بھی نہیں کیا سوائے ایک ایگو مساج آپ کو مل گیا ہے. اوکے اچھی طرح مہینہ اور کروا لیں، 2 مہینے اور کروا لیں ایگو کو مساج، تاکہ ظاہر ہے آپ ہرٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. جب مجھے اٹھا کر لے گئے تھے تو ایک صاحب نے کہا تھا کہ بھائی جان وی آر ریئلی ہرٹ. I said کہ it is understandable. تو میں نے آگے سے کنٹیسٹ نہیں کیا، میں کہا سمجھ آتی ہے جو کچھ ہوا ہے تم لوگوں کے ساتھ، تو یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. کسی اور جگہ پہ ہوتا تو چلو ٹھیک ہے، یہاں پر تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو it looks you are not only hurt, you are terribly hurt. تو اس کا ری ایکشن ہے یہ. اب آ کے 2-1 ماہ گزر جائیں گے، کافی شرائط بندے نے اپنے ساتھ شرط لگا رکھی ہوتی کہ میں انہوں اندر کرنا ہے، میں انہوں تھلے بٹھانا ہے، میں انہوں چٹائی تے سوانا ہے، میں انہوں مچھر لڑوانا ہے، میں انہوں دال کھوانی. وہ سارا کچھ تو ہو گیا پاجی. اب کیا چاہیے؟ اب یہی طریقہ ہے کہ آپ اب بھی دروازہ کھلا چھوڑ دیں کہ نیگوسیشنز کا، ڈائلاگ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنے دیں، اور کچھ بھی طے کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ سیٹسفائی کس کو کرنا ہے، اپنی ایگو کو یا اپنے وطن کو. اگر تو وطن کو سیٹسفائی کرنا ہے تو عمران کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کریں، بلکہ ہتھیار بھی میں اسے بھی یوفیمائز کرتا ہوں، عمران کو ایک اوزار کے طور پہ استعمال کریں. آپ سے اس یبوست کا گٹر کھل نہیں رہا. عمران ایک ایسا رینچ ہے جس کے ساتھ آپ اس کو کھول سکتے ہیں. اس سے مدد مانگیں، بلکہ اسے ڈکٹیٹ کریں کہ چلو ہمیں ہیلپ کر، یہ تمہارا بھی ملک ہے. لیکن مانگنے کا، کہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک آنریبل طریقہ ہوتا ہے. تو عمران کیا آگے سے انکار کرے گا؟ اور نہیں چاہیے اسے پرائم منسٹرشپ. یہ کسی اور کی خواہش موہوم ہو سکتی ہے 4تھی ویری پرائم منسٹر بننا، عمران کی نہیں ہے. اور عمران اب بھی لارجر دین دس سیٹ تھا، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، مچ لارجر دین دس. تو اسے گوائیں مت، وہ ایک اچھا اوزار ہے. اس سے کھیتی باڑی بھی کر سکتے ہیں آپ، اس سے انڈسٹری بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، اس سے آپ اپنی ریمیٹنسز بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنی اکانومی ٹھیک کریں، سوسائٹی ٹھیک کریں، یہ جو پولرائزیشن ہے یہ بھی ٹھیک کریں. آپ کہیں گے اب کہ جی کیسے ٹھیک کریں؟ وہ تو سمجھتے اس پولرائزیشن کی وجہ عمران ہے. عمران تھوڑا سا ڈفرنٹ عمران ہونا چاہیے. عمران کیسا کہ اس کو گائیڈ کریں. عمران کو بھی ہر چیز کا نہیں پتا، لیکن گائیڈنس وہ آپ کی قبول نہیں کرے گا. ویسے تو وہ کسی کی نہیں کرتا، لیکن اللہ نے اس کو وہ سب کچھ دکھایا ہے کہ اب آ کے وہ نرم ہو چکا ہے. اب ہارون رشید جیسوں کی بات وہ سنے گا، میری نہ سنے، اور یا مقبول جان کی بات وہ سنے گا. ٹھیک ہے سر؟ چلیں آخری میرا سوال ہے اور اس کے بعد ایک اور بات ہے، اور وہ آخری سوال نہیں آپ تجاوز کر گئے، ٹائم جتنا تھا بھائی جان وہ ہو چکا ہے. نہیں اور اس میں سے اور وہ مثال نکال لیجئے گا جو میں نے دی تھی، کیونکہ اس میں عمران خان انوالو ہے، وہ مناسب نہیں لگے. آخری سوال صرف یہ ہے کہ how is Imran Khan different than the rest, or is he not different? عمران کے اندر 2 چیزیں ہیں.
اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ سے یہ میرا ہاتھ حلف سمجھیے، میں حلف اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ انسان کے اندر اگر یہ دو کمزوریاں نہیں ہیں نا تو اللہ نے اسے واقعی ایک ایسا سپیریئر اسپیسیمن پیدا کیا ہے کہ وہ فرشتوں سے بھی برتر ہے، اور وہ ہے کہ جب انسان نہ خوف سے مغلوب ہو اور نہ لالچ سے۔ آج کا عمران، مجھے کل کے عمران کا نہیں پتا، وہ اور دنیا کا عمران تھا اور پلانٹ سے آیا تھا، آج کا عمران، اور یہ 9 اپریل سے بعد کی بات کر رہا ہوں میں، نہ وہ لالچ سے مغلوب ہوتا ہے اور نہ وہ خوف کو خاطر میں لاتا ہے۔ اس نے اپنے خوف پر، اپنی طمع، اپنی لالچ پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اس لیے وہ ان سب سے افضل ہے، ان سب سے بہتر ہے۔ ہاں، اس سے کوئی بہتر موجود ہوتا تو میں اس کا نام ضرور لیتا اور میں تلقین کرتا کہ نہیں بھی اب اس کو ٹرائی کریں، اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں آنے والے 100 سال میں آپ کو عمران جیسا بندہ ملنا نہیں ہے۔ ٹریجڈی یہ ہے کہ عمران ایک انکمپلیٹ لیڈر تھا، آپ چاہتے تو اس کو کمپلیٹ کر کے اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے، اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے کہ وہ آپ کی ریت کو سونا کر دیتا اور آپ سے اس کے عوض کچھ نہ مانگتا، اس کو صرف منانے کی، اس کو ٹیم کرنے کی۔ یہ ایک ایسا جائنٹ ہے جسے ہر کوئی ٹیم نہیں کر سکتا، اس کو ٹیم کر کے آپ دنیا سے لڑا سکتے تھے، نہ آپ نے اسے ٹیم کرنا چاہا اور نہ آپ نے کیا۔ آفتاب اقبال صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جاتے جاتے ایک شعر سنا جائیے اور اس کے بعد ہم پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ شعر میں اتنا بڑا حیران ہوتا ہوں کہ شعر کس موضوع پہ، کیا آپ موضوع تو بتائیں۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں، میں نے نا اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا خان صاحب کے اکاؤنٹ کے بعد، اور جو سب سے زیادہ جو ویڈیوز مجھے پسند آتی ہیں نا اس کے بعد وہ آپ کے اشعار ہیں جو میں پسند آتے ہیں، اور میں اس کو میں باقاعدہ طور پر اس کو گوگل کرتا ہوں اور اس کو گوگل کر کے کبھی کبھار پوری غزل جو ہے وہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو ایک کوئی شعر جاتے جاتے، ایک شعر چند دن پہلے میں نے ظفر اقبال صاحب کا ایک شعر ایک جگہ پہ سنایا تھا تو بہت پسند کیا گیا، وہ میں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک تعلق کو بکھرنے سے بچانے کے لیے، ایک تعلق کو بکھرنے سے بچانے کے لیے میرے دن رات گزرتے ہیں اداکاری میں۔ واہ، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، جشن آزادی مبارک آپ کو بھی۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا پروگرام، بڑی ہی زبردست اور سیر حاصل قسم کی گفتگو تھی۔ ہم چاہتے تھے کہ اس کو تھوڑا سا اور طویل کر لیتے، لیکن ہم اپنے مقررہ وقت سے بھی تھوڑا سا آگے بڑھ گئے، لیکن آفتاب اقبال صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں ایکسٹرا وقت دیا۔ آپ تمام لوگوں کے دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔